آج میں آپ کے سامنے تنقید سے، افسانے سے، مثنوی سے اور داستان سے متعلق 50 اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان سوالوں کے جواب آپ کو ضرور معلوم ہونے چاہیے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کس نے مہذب ہونے کے لیے اپنی روایت کی پاسداری کو ضروری قرار دیا ہے؟ تو ٹی ایس ایلیٹ نے اپنی روایت کی پاسداری کو مہذب ہونے کے لیے ضروری تصور کیا ہے۔ تنقیدی حاشیے اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اور غزل سرا، تنقیدی حاشیے اور غزل سرا ان دونوں کتابوں کے مصنف مجنو گورکھپوری ہیں۔ ادب اور زندگی اور ادب اور انقلاب ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ ادب اور زندگی اور ادب اور انقلاب ان دونوں یہ کس کا مضمون ہے؟ تو یہ دونوں مضمون اختر حسین رائے پوری کا ہے۔ ادب و آگہی اس کے مصنف کون ہیں؟ تو ادب و آگہی کے مصنف مجتبیٰ حسین ہیں۔ کس نے امرؤ القیس کا میر و غالب سے تقابلی مطالعہ کیا؟ تو امداد امام عصر نے امرؤ القیس کا میر و غالب سے تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ ہدیہ قیصریہ اور کیمیائے زراعت ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ ہدیہ قیصریہ اور کیمیائے زراعت، تو ان دونوں کتابوں کے مصنف امداد امام عصر ہیں۔ دستے گل، بوئے گل اور برگے گل یہ تینوں شعری مجموعے کس کے ہیں؟ دستے گل، بوئے گل اور برگے گل، تو یہ تینوں شعری مجموعے علامہ شبلی نعمانی کے ہیں۔ تنقید اور عملی تنقید اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو تنقید اور عملی تنقید کے مصنف احتشام حسین صاحب ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ قدیم مغربی تنقید اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو قدیم مغربی تنقید کے مصنف کلیم الدین احمد ہیں۔ پرکھ اور پہچان اور ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ پرکھ اور پہچان اور ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب، تو ان دونوں کتابوں کے مصنف گیان چند جین ہیں۔ کرش چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو کرش چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں 10 افسانے شامل ہیں۔ اندھے، لال باغ، امرتسر آزادی سے پہلے، اسی طرح سے امرتسر آزادی کے بعد، ایک طوائف کا خط، جیکسن، یہ تمام جو افسانے ہیں یہ کرش چندر کے افسانوی مجموعے اسی ہم وحشی ہیں میں شامل ہیں۔ یہ سب کرش چندر کے افسانے ہیں۔ بیدی کے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو بیدی کے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانے شامل ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو خواجہ احمد عباس کے افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں 10 افسانے شامل ہیں۔ ابابیل، 3 عورتیں، داروغہ صاحب اور پہلا پتھر یہ چاروں افسانے کس کے ہیں؟ ابابیل، 3 عورتیں، داروغہ صاحب اور پہلا پتھر یہ چاروں افسانے خواجہ احمد عباس کے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں کل کتنے افسانے ہیں؟ تو قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں 18 افسانے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعہ الاؤں میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعہ الاؤں میں 16 افسانے شامل ہیں۔ قیدی، بھوک، خدا کا دین، 4 آنے، بیچارہ، جوانی یہ تمام افسانے کس کے ہیں؟ تو یہ تمام افسانے سہیل عظیم آبادی کے ہیں۔ فقیروں کی پہاڑی یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو فقیروں کی پہاڑی قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے۔ چھوٹی آپا یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو چھوٹی آپا عصمت چغتائی کا افسانہ ہے۔ اقبال مجید کی تماشا گھر کب شائع ہوئی؟ تو اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ تماشا گھر 2003 میں شائع ہوا ہے۔ غیاث احمد گدی کا افسانوی مجموعہ بابا لوگ کب شائع ہوا؟ تو غیاث احمد گدی کا افسانوی مجموعہ بابا لوگ 1969 میں شائع ہوا۔ کس نے کہا ہے کہ تحقیق کے لیے مغز سگاں کی ضرورت ہے اور تنقید کے لیے مغز شہاں کی درکار ہے؟ تو یہ احسن فاروقی صاحب کا کہنا ہے کہ تحقیق کے لیے مغز سگاں کی ضرورت ہے اور تنقید کے لیے مغز شہاں کی درکار ہے۔
اگلا سوال ہے کہ اقبال کی شاعری میں رومانوی اثرات بہت نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ قول محمد حسن کا ہے کہ اقبال کی شاعری میں رومانوی اثرات بہت نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ مثنوی مینا ستونتی کس کی تصنیف ہے؟ تو مثنوی مینا ستونتی ملا غواسی کی تصنیف ہے۔ مثنوی بحر المحبت کے مصنف کون ہیں؟ تو مثنوی بحر المحبت کے مصنف مصحفی ہیں۔ مثنوی ابر گوہربار کے مصنف کون ہیں؟ تو مثنوی ابر گوہربار کے مصنف مرزا غالب ہیں۔ مثنوی جہاد کے مصنف کون ہیں؟ تو مثنوی جہاد کے مصنف مومن ہیں۔ تاریخ اسلام کس مثنوی کا موضوع ہے؟ تو تاریخ اسلام مسدس حالی کا موضوع ہے۔ پھول بند میں کل کتنی صنعتیں استعمال کی گئیں؟ تو مثنوی پھول بند جو کہ ابن نشاطی کی تصنیف ہے، اس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں۔ مثنوی قطب مشتری کتنے دن میں مکمل ہوئی؟ تو مثنوی قطب مشتری 12 دن میں مکمل ہوئی ہے۔ میر حسن کی کل کتنی مثنویاں ہیں؟ تو میر حسن کی کل 12 مثنویاں ہیں۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ تو مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کے مصنف ملا غواسی ہیں۔ سکھ سہیلا اور ارشاد نامہ ان دونوں مثنویوں کے مصنف کون ہیں؟ تو سکھ سہیلا اور ارشاد نامہ کے مصنف برہان الدین جانم ہیں، شاہ برہان الدین جانم۔ خوش نغز اور خوش نامہ ان دونوں کے مصنف کون ہیں؟ تو خوش نغز اور خوش نامہ ان دونوں کتابوں کے مصنف شاہ میراجی شمس العشاق صاحب ہیں۔ جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ جس کف میں ہو وہ گل داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ یہ شعر کس مثنوی میں آیا ہے اور اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو یہ شعر مثنوی گلزار نسیم میں آیا ہے اور اس میں تجنیس طعام کی صنعت استعمال کی گئی ہے۔ اور یہ شعر آپ یاد رکھیں کہ آج یہ سوال آتے ہیں کہ یہ شعر کس مثنوی میں آیا ہے کہ جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ اژدہا نامہ یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو اژدہا نامہ یہ میر تقی میر کی مثنوی ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی یہ داستان کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو رانی کیتکی کی کہانی یہ داستان نواب حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ فضلی نے کربل کتھا کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو فضلی نے کربل کتھا نواب شرف علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے جو کہ ایک قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ تو یہ قول ڈاکٹر سید عبداللہ کا ہے کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ میر امن کی پیدائش و وفات، یعنی میر امن کب پیدا ہوئے اور کب ان کا انتقال ہوا؟ تو 1732 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1808 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ یہ قول ہے کہ میر اگر اہل زبان ہیں تو میر امن خالق زبان، تو یہ قول گیان چند جین کا ہے۔ ماہ طلعت اور مہر نگار کس داستان کا کردار ہیں؟ تو ماہ طلعت اور مہر نگار یہ دونوں فسانہ عجائب کے کردار ہیں۔ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کب اور وفات کب ہوئی؟ تو 1786 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور انتقال ان کا غالب کے ساتھ 1869 میں ہوا تھا۔ فسانہ عجائب کب لکھی گئی؟ تو فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کا یہ داستان یہ 1824 میں لکھی گئی ہے۔ اور فسانہ عجائب پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ تو 1824 میں یہ لکھی گئی اور 1843 میں پہلی مرتبہ یہ شائع ہوئی ہے۔ اور فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو 1824 میں لکھی گئی فسانہ عجائب جو کہ 1843 میں شائع ہوئی۔ یہ حکیم اسد علی کی فرمائش پر رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو لکھا تھا۔ وجہی نے کسے گنج العرش بحر المعانی اور وحی الہام کہا؟ تو ملا وجہی نے اپنی داستان سبرس کو گنج العرش بحر المعانی اور وحی الہام کہا ہے۔ سبرس کب شائع ہوئی؟ سبرس جو ہے 1635 میں لکھی گئی تھی اور یہ شائع ہوئی ہے 1932 میں، جس کو مولوی عبدالحق نے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ 50واں اور آخری سوال ہے کہ سبرس میں شہر دیدار کا سلطان کون ہے؟
تو یہ ملا وجہی کی یہ داستان سبرس جو کہ 1635 میں لکھی گئی، 1932 میں شائع ہوئی ہے، اور اس میں شہر دیدار کا جو سلطان ہے وہ عشق ہے، اور عشق کی بیٹی حسن رہتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 50 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔